بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمہ اور کلام یہ علم نحو کا موضوع ہے۔ لفظ مفرد اس کا دوسرا نام کلمہ ہے، اور کلمہ کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم کی تعریف اور اسم کی جو اقسام ہے وہ بیان ہو چکی ہے: اسم جامد، اسم مصدر اور اسم مشتق۔ ابھی مصنف رحمہ اللہ فعل کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ فعل وہ کلمہ ہے جس کی معنی دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر معلوم ہو جائے۔ فعل کلمہ کی وہ قسم ہے کہ اگر آپ اس کو کسی دوسرے کلمہ کے ساتھ نہیں ملاتے تب بھی یہ اپنا معنی جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے اور اس کا معنی معلوم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا اور اسم کا آپس میں ایک فرق ہے۔ اسم بھی اکیلے اپنا معنی وہ دے دیتا ہے، اس کا معنی معلوم ہو جاتا ہے جبکہ وہ اکیلا ہو۔ فعل جو ہے اس کا بھی معنی معلوم ہو جاتا ہے جبکہ یہ اکیلا ہوتا ہے، لیکن اسم کا کسی زمانے کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ اور فعل کے بارے میں فرمایا اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے، فعل کے اندر کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہے، کبھی اس کا تعلق زمانے ماضی کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو کام ہے وہ ہوا ہے گزرے ہوئے زمانے میں، کبھی اس کا تعلق حال کے ساتھ، موجودہ زمانے کے ساتھ، اور کبھی آئندہ زمانے کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ جیسے نصر ینصر، ضرب یضرب، تو اگر آپ اس کا معنی کرتے ہیں نصر اس ایک بندے نے مدد کی، تو اس کا مطلب ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں اس نے مدد کی ہے۔ اور اگر آپ ینصرو کا معنی کرتے ہیں کہ اس ایک بندے نے، وہ ایک بندہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، یعنی اس سے آپ ایک ہی معنی لے سکتے ہیں، یا حال کا یا آئندہ زمانے کا۔ تو اگر آپ کوئی بھی معنی اس سے لیں گے تو اس کا تعلق زمانے کے ساتھ ہوگا۔ فعل کی 4 قسمیں ہیں: ماضی، مضارع، امر، نہیں۔ ان کی تعریف علم الصرف میں بیان ہو چکی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم الصرف جو ہے وہ علم النحو سے پہلے پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ جس طرح علم لغت اور عربی زبان کا جو ذخیرہ الفاظ ہیں وہ سیکھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے علم النحو سے پہلے، تو اسی طرح علم الصرف اور علم اشتقاق جو ہے یہ بھی علم النحو سے پہلے سیکھنا چاہیے۔ علم اشتقاق، علم صرف اور عربی زبان کا ذخیرہ الفاظ جب یاد ہو جاتا ہے، بندہ سیکھ لیتا ہے، تو پھر علم النحو سیکھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ حرف وہ کلمہ ہے، تیسرے نمبر پہ جو کلمہ کی قسم ہے وہ حرف ہے، اور حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر معلوم نہ ہوں۔ اسم اس کا معنی معلوم ہو جاتا ہے دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر۔ فعل کا معنی معلوم ہو جاتا ہے دوسرے کلمے کو ملائے بغیر۔ لیکن حرف کلمہ کی وہ قسم ہے کہ یہ اپنا معنی جو ہے یہ نہیں دے سکتا، اس کا معنی معلوم نہیں ہو جاتا دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر۔ یعنی اگر آپ حرف کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ نہیں ملاتے تو حرف کا جو اصلی معنی ہے وہ آپ پہ ظاہر نہیں ہوگا، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس حرف کا ایگزیکٹ یہاں پہ کیا معنی بنتا ہے۔ تو اگر آپ اس کو دوسرے کلمہ کے ساتھ ملاتے ہیں تو اس کا معنی آپ کو معلوم ہوگا۔ پھر جیسے من اور فی، ابھی جو ہے نا من یا فی، اگر آپ اس کے ساتھ کسی اسم یا فعل کو نہیں ملائیں گے تو آپ کو معنی اس کا حاصل نہیں ہوگا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ من کا معنی کیا ہے یا فی کا معنی کیا ہے۔ ابھی اگر آپ نے من کے ساتھ اس جملے میں الدار کو لگایا، جیسے خرج زید من الدار، زید نکلا من الدار گھر سے، لیکن اگر آپ اس کے جو باقی الفاظ ہے اگر آپ سکپ کرتے ہیں، اگر آپ زید نکلا گھر ان چیزوں کو سکپ کرتے اور صرف سے اس لفظ کو لے لیتے ہیں تو اس کا معنی کوئی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ اس کا کیا مطلب بنتا ہے۔ تو اگر آپ اس کو
کسی دوسرے کلمہ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا، جیسا کہ زید گھر سے نکلا، وہ بازار سے واپس گھر پہنچ گیا، تو یہ یہاں پہ آپ کو اس حرف کا معنی سمجھ میں آ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو پورا جملہ سمجھ آتا ہے۔ لیکن اکیلا جو ہے اگر آپ حرف استعمال کر لیتے ہیں تو اس کا معنی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ اسی طرح فی کا معنی ظرفیت کا معنی ہے، کسی جگہ کے اندر ہونے کا معنی ہے، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ کسی جگہ کو، کسی ظرف کو بیان نہیں کریں گے تو آپ کو اس کا معنی سمجھ نہیں آئے گا۔ جس طرح دخل عمرو فی المسجد، عمر مسجد میں داخل ہو گیا، تو اگر آپ عمر مسجد اور داخل ہو گیا ان چیزوں کو سکپ کرتے اور صرف آپ میں کو لیتے تو میں کا جو معنی ہے جو کہ حرف ہے، ایک تو میں استعمال ہوتا ہے متکلم کے لیے انا کے معنی میں، تو اس کی بات نہیں کر رہا۔ جو فی کا معنی ہے میں، تو اس کا آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا جب تک آپ اس کو دوسرے کلمات کے ساتھ ملا کر استعمال نہیں کرتے۔ اگر آپ باقی کلمات کے ساتھ اس کو مناسب جگہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اس کا معنی سمجھ آئے گا۔ جیسا کہ دخل عمرو فی المسجد، حرف کی دو قسمیں ہیں، عامل اور غیر عامل۔ ان دونوں کی تفصیل اس کتاب کے آخر میں آئے گی۔ جس طرح اسم جامد، اسم مصدر اور اسم مشتق ہے، تو ان سب کی تفصیل وہ علم الصرف میں بیان ہو چکی ہے، اور جو حرف کے اقسام ہیں عامل اور غیر عامل، تو ان کا بیان اس کتاب کے آخر میں تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ جو حروف عامل ہے، جو عمل کرنے والے ہیں، وہ تمام اقسام بیان ہوں گی۔ اس کے بعد جو حروف غیر عامل ہے، جو عمل نہیں کرتی لیکن معنی رکھتے ہیں اور اس کا معنی جملہ کے اندر وہ حاصل ہوتا ہے، تو ان تمام غیر عامل حروف کا بھی آخر میں بیان ہوگا۔ خرج زید من الدار، خرج فعل، زید اس کا فاعل اور من الدار جار مجرور، یہ مجموعہ متعلق ہوا خرج فعل کا۔ فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ جملہ فعلیہ خبریہ۔ اسی طرح دخل عمرو فی المسجد، دخل فعل، عمرو اس کا فاعل اور فی المسجد جار مجرور، یہ متعلق ہوا دخل فعل کا۔ فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔